اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں آئے دن کوئی نہ کوئی مسائل کھڑے رہتے ہیں. بار بار وہی تجربے دہرائے جاتے ہیں جو وہ پہلے کر چکے ہوتے ہیں. اس میں ناکامیوں کے بعد کئی دفعہ ناکامی شرمندگی بھی ہوتی ہے, انہیں دنیا میں عزیمت اٹھانی پڑتی ہے, لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتے. ابھی چند دنوں سے احمدیوں کے خلاف انہوں نے ایک باقاعدہ مہم شروع کی ہوئی ہے. پہلے انہوں نے اسمبلی میں جو قرارداد پاس کی کہ وزیر اعظم کو نااہل وزیر اعظم کو اہل بنایا جائے, اس کے ساتھ انہوں نے ختم نبوت کی قرارداد بھی پاس کروا لی. بھئی آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ اس قرارداد کو بیچ میں لکھیں؟ خود ہی کی اور خود ہی اس کو امینڈ کر دیا. آج 10 اکتوبر کو اسمبلی کے اندر کیپٹن صفدر نے ایک دھواں دار تقریر کی جو ایک نفرت انگیز تقریر تھی, جو احمدیوں کے خلاف تھی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خواجہ آصف نے ایک پروگرام میں کہا کہ جی میرے غلطی سے ایک احمدی نے مجھ سے ہاتھ ملا لیا تو تصویر کھینچا لی تھی. اس کے بارے میں بات کریں گے, آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے. آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب عبدالحمید باشانی صاحب, جو بیرسٹر بھی ہیں اور ٹی وی اینکر بھی ہیں. جناب آپ کو ویلکم بہت بہت. تھینک یو. باشانی صاحب, یہ بار ان کو شرمندگی ہوتی ہے, دنیا میں جاتے ہیں معافی تلافی کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے سیکولر ہیں, ہم تو آزادی چاہتے ہیں, ہم لبرل ہیں. پاکستان میں جاتے ہیں تو وہ لبرلزم ختم ہو جاتا ہے. اسمبلی میں ایک آدمی انتہائی بدتمیزی کے ساتھ ایک نوبل انعام یافتہ اس شخص کے بارے میں اتنے گندے الفاظ استعمال کرتا ہے, اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. دیکھیں جی, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ پاکستان میں جو ہے نا پوائنٹ سکیور کرنے کے لیے اور لوگوں میں جو ہے اپنی گرتی ہوئی جو ساکھ ہے اس کو بچانے کے لیے وہ اس طرح کے سینسٹیو قسم کے ایشوز جو ہے نا وہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی پاکستان کی ہسٹوریکلی ایک انفارچونیٹ سچویشن رہی ہے کہ ہمیشہ مذہب کے نام پہ, چونکہ یہ بہت آسان ہے لوگوں کے جذبات بھڑکانا اور ان کو جناب جو ہے نا. اب ہوا یہ کہ ابھی ریسنٹلی ایک تو یہ غلطی جو انہوں نے کی پارلیمنٹ میں, وہ جو حلف تھا اس کو تو اس کی وجہ سے پھر جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے یہ پروپوگیٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا تھا. یعنی جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ احمدیوں کے لیے کوئی ہمدردی رکھتے ہیں, یا ان کے ذہن میں کوئی ایسا خیال ہے کہ فیوچر میں یہ اس قانون میں تبدیلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس تاثر کی وجہ سے جو وہاں پہ ایک ریئل جو خطرناک قسم کی فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں نا, انہوں نے اس کو پروپوگیٹ کرنا شروع کر دیا, جس میں وہ جو قادری کے پیروکار ہیں اور حافظ سعید کے پیروکار ہیں, شیخ رشید جیسے. یس ایگزیکٹلی, وہ تو ان کے اسپوک پرسن ہیں جی. تو اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اب اس کا کوئی توڑ ڈھونڈنا چاہیے, اور اس توڑ کا بیچارے انہوں نے یہ ایک اقلیتی گروپ جو ہے اس کو وکٹمائز, پہلے ہی لوگ کافی عرصے سے آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی بندہ وہاں پہ جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے. 3-4 واقعات پہ ادھر پہ گزشتہ 2-3 مہینے میں ہو گئے. تو ان کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ ایک سیاسی لیڈر جو ہے یا اتنے سیاسی خاندان کا ایک آدمی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جب ایسی بات کرتا ہے تو اس کا کتنا بڑا اثر پڑتا ہے عام آدمی پہ. بالکل صحیح بات ہے. پیروکار ہوتے ہیں ان کے بہت سارے. ایگزیکٹلی, چونکہ لوگ سنتے ہیں اور لوگوں کے پھر طرح طرح کے ری ایکشن ہوتے ہیں, ان کا ایک مائنڈ بن جاتا ہے کہ یہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس سلسلے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس کا بنیادی فیکٹر تھا کہ ایک یہ جو ان سے غلطی ہوئی اس کی آڑ میں یہ پھر دوبارہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں جی احمدیوں سے ہم سے بڑا مخالف تو کوئی ہے کوئی نہیں. اور اسی کے لیے آج نقل ہے کیپٹن صفدر کو انہوں نے تیار کیا جو کہ نا یہ تقریر کرو. یہ ناظرین یہ تقریر دیکھیے گا کہ یہ کیپٹن صفدر نے کس طریقے سے تقریر کی ہے, اس کے کیا الفاظ ہیں اور کتنی ایک نفرت پھیلا رہے ہیں. اس وقت کیپٹن صفدر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں. میں کسی لائن کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی, اس لیے وہ شخص جنازہ نہ پڑھ سکا, اور رہتی دنیا تک ہمارے بابا قوم کو وہ یہ ایک پیغام دے رہا تھا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھ رہا ہوں. یہ لوگ اس ملک اور قوم کے لیے, یہ لوگ اس ملک قوم نظریہ آئین اور اس کے لیے خطرہ ہے. یہ خطرناک حد تک یہ بات جا رہی ہے. میں تو آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ قرارداد کون لے کے آئے گا؟ شاہ محمود قریشی صاحب لائیں گے, طارق اللہ صاحب لائیں گے, میرے ایم کیو ایم کے جو پاکستان کی بنیادوں میں جن کا خون ہے وہ لائیں گے, میرے عاشق رسول حاجی بلور صاحب لائیں گے, یو آئی والے لائیں گے. کون لے کے آئے گا کہ قائد اعظم یونیورسٹی, حضرت قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ فزکس میں ڈاکٹر عبدالسلام کے نام کے ساتھ
جو شعبہ منسوب کیا گیا وہ شخص متنازع ہے. 73 کا آئین اس کو کافر قرار دے رہا ہے. ہم اس پاکستان کے اندر اس کے نام کے ساتھ کسی ایسے شعبے کو منسوب ہونا نہیں پسند کریں گے. کیوں طارق اللہ صاحب؟ میں آج فکر مودودی کی بات کر رہا ہوں. فکر مودودی یہ ہے کہ حضرت مولانا مودودی صاحب نے 2 کتابیں لکھی. ایک قادیانی مسئلہ لکھا. جب عرب اسرائیل وار ہوئی، عرب اسرائیل وار کے بعد اب عربوں کو پاکستان کے اندر سے مین پاور چاہیے تھی. جب مین پاور کے لیے انہوں نے بات کی تو یہاں سے جہازوں کے جہاز بھرتی ہو کے گئے. اور پھر بعد میں سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم لوگ، ہماری بات رضا راج صاحب برکت والی بات ہو رہی ہے، ہمارا پیغام اسرائیل میں کیسے جا رہا ہے؟ جب ان کی ایجنسیوں نے رپورٹ دی کہ پاکستان سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اس کو لیک آؤٹ کر رہے ہیں، اس پہ حضرت سید ابو لالا مودودی، آج قبر ان کی منور ہے، نور سے بھری ہوئی ہے، انہوں نے کتاب لکھی اور 1962 کے اندر کویت میں یہ کتاب شائع ہوئی. اور اس کے بعد انہوں نے 425 صفحات کی ایک کتاب لکھی، اس کا عربی میں ٹرانسلیشن ہوا. انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک اسرائیل کا اور ایک تاج برطانیہ کا لگایا ہوا پودا تھا جو برے صغیر کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ بنانا چاہ رہا تھا. اس کے بعد ان سب لوگوں کو واپس کیا اور سید ابو لالا مودودی رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ کتابیں پھر عربی میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی، پھر اس کو افریقہ میں ان کتابوں کو بھیجا گیا. آج ان لوگوں کی خدمات ہم نے لائبریریز کے اندر رکھ دی ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر سر، اگر اس قائد اعظم یونیورسٹی کا جو شعبہ فزکس ہے اس کا نام چینج نہ کیا گیا، میں ہر روز یہاں احتجاج بھی کیپٹن ریٹائرڈ 70 قومی اسمبلی. ہاں جی، آپ نے ایمان افروز تقریر کی، کہتے ہیں یہ برکت کی بات ہے جو بات بتا رہے ہیں. اس سے یہ پوچھا جائے کہ تاج برطانیہ کا پودا لگایا ہوا تھا تو تاج برطانیہ میں تم وہاں کیوں منہ گندا کرنے کے لیے وہاں کیوں پہنچ جاتے ہو روزانہ، ساری پناہ لے کے وہاں بیٹھے بھی ہو. بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے. پتہ بھائی یہ کہ انتہائی بے شرمی اور لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ جی وہاں سے آپ ڈاکٹر عبدالسلام کا نام جو سے ہٹایا جائے وہاں سے. بھئی آپ کو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو نام ڈالیں؟ آپ مت ڈالتے. آپ نے اپنے دنیا میں واہ واہ کرانے کے لیے وہ نام ڈالا تھا اور تمہارے سوسن صاحب نے ڈالا تھا. جی نہیں، اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سامنے ایک جو ہے نا وہ فراجولینٹ قسم کی موو لگتی ہے، فراجولینٹ، اچھا ٹوٹل فراڈ جس کو کہتے ہیں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آج اس طرح کا کوئی ایشو اٹھانے کا یہ موقع کیا ہے؟ کوئی موقع نہیں ہے. کوئی موقع ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا، کوئی ایسی چیز ہوئی، کوئی ایم نے ایسا ریئیکٹ کیا ہو کچھ ہو. ہاں جی ایگزیکٹلی، یا کوئی ڈیٹ بن رہی ہو، کوئی دن بن رہا ہوتا ہے تو اس میں کہتا ہے بندہ کو بھرمل. اس کی یہ جب ایشو نہیں ہے، پاکستان میں لاکھوں کروڑوں ایشو ہیں اور اتنے سخت. بچانی صاحب ایک دن پہلے چوری کے کیس میں حاصل ہوا ہے، ضمانت ہوئی ہے اس کی، ایگزیکٹلی، اور اس کی بیوی کی چوری کے کیس میں ضمانت ہوئی ہے. یہ چور ڈکلیئر ہوئے ہوئے ہیں اور اس کی بیوی کے اوپر آرٹیکل 6 لگ رہا ہے وہ، کیونکہ وہ جو ہے نا ڈان نیوز ڈان کیس جو ہے وہ بھی اوپن ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر بچانی صاحب، یہ بہت خاص بات ہے کہ آپ کا ایک پالیٹیشین جو ہے اس کو ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، اس کو عدالتوں میں جو ہے وہ پراسیکیوٹ کیا جا رہا ہے فار جو ہے نا وہ غبن اور جو ہے وہ اس طرح کی خرد برد، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے میں، اور عدالتیں کہتی ہیں کہ صادق اور امین نہیں ہیں. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ بات ان چیزوں پہ کریں کہ بھئی کرپشن کیا ہے اور اس میں امر ان کا رول کیا ہے، یا اس ملک میں عدالتیں کیا ہیں ان کا رول کیا ہے، یا اس ملک میں جو ہے جمہوریت کیا ہے اور اس کو کیا ہونا چاہیے. یہ سارے بڑے بڑے جو ایشوز اس وقت پاکستان میں ہیں ان سب کو ایک طرف رکھ کے تو یہ جا کے ایک چیز اٹھا کے لے آئے جو 1970 میں ایشو تھا. یہ اگر ایشو تھا تو 1970 میں تھا یا 74 میں تھا. اس کے بعد اگر یہ ایشو ہے تو یہ تو صرف احمدیہ کمیونٹی کے لیے ہے کہ ان کو جگہ جگہ پراسیکیوٹ کیا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے یا اریسٹ کیا جاتا ہے یا روکا جاتا ہے. تو وہ اگر کہیں کوئی بات کریں، جلسہ کریں، جلوس کریں، تقریر کریں تو اس کا سینس بنتا ہے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. تو یہ بندہ جو ہے ایک تو اس کا تعلق حکمران طبقے سے، بالکل، اوپر سے جناب وہ حکمران پارٹی کا ایک اہم ترین پرسن ہے اور ایگزیکٹلی مطلب ڈیفالٹ سمجھ لیں جس کو، اور وہ جا کے تو اسمبلی کے اندر ایک ایسا ایشو اٹھا رہا ہے. یہ پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور ان کو 100% یقین ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل گدے ہیں، ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی.
اور یہ ہماری ان باتوں سے اٹھ کے تو بھاگنا شروع ہو جائیں گے اور پتھر مارنا شروع ہو جائیں گے اور جلوس نکالنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ہماری جو توجہ ہے وہ اصل چیز سے ہٹ کے بھائی صاحب ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں اور آپ ہی کی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ناظرین یہ سلسلہ تو انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کر لی ہے، اور پلاننگ کا ہی یہ حصہ ہے کہ آج اس شخص سے تقریر کرائی گئی ہے۔ ہم چھوٹے سے وقفے اپنی صورت نظر آتی ہے۔ ہم وہ چیز ڈسکس کرتے ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں جس سے گزر رہے ہیں، جو لوگ سڑکوں پر، محلوں میں، گلی